درود محمد و آل محمد گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے، گھر سے جب بہر سفر
جب بہر سفر حضرت محمد وآل محمد تعمیل حقوق السلام میں چند شراب استاد ست جعفر صاحب کا یہ سلام ہے. درود بر محمد وآل محمد
زمین پہ گزرا سرور پائے بھی صدمہ سینے پہ کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے اے چاند کربلا کے اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بورے دلاشے پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پسو رکھی تھی بے سر پدر سے لپٹے اے چاند کربلا کے شہزادہ جناب مالک ہے کربلا کا کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے پہنچے ہیں کربلا میں جو لوگ سبط جعفر پہنچے ہیں کربلا میں جو لوگ سبط جعفر اے کاش پھر مقدر ان کو یہ دل دکھائے اے چاند کربلا اور محمد والے محمد بلند صلوات خاموشیوں سے ہی پوچھو ان آنسوؤں سے ہی پوچھو خاموشیوں سے ہی پوچھو ان آنسوؤں سے ہی پوچھو بڑے ظلم راہوں میں سہتی رہی ہے یتیمی کے تانے یہ سہتی رہی ہے نہیں مار ظالم تماچے سے نہ کر اس کا دشوار جینا بہت
رسم دے گئی ہے نشانی گلے پر، ہے پیشانی زخمی جو کھائے تھے پتھر، نشان ہے تماچوں کے رخسار پر، مصائب سے زخمی ہے سینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ۔ اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ یہ جو کراس سائن نظر آ رہا ہے اس کو چھوڑتے ہوئے اس کے درمیان میں آگے کی طرف تشریف لائیں تاکہ پیچھے آنے والے مومنین کے لیے جگہ ہو سکے۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لک یا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلام حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام
أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الإمام الصادق عليه السلام أحيوا أمرنا فرحم الله من أحيا أمرنا. پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ساری تعریفیں اسی رب العالمین کے لیے ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں اور تمام تر درود و سلام ان ہستیوں کے نام کہ جو لائق درود و سلام ہے. سن 1442 ہجری قمری کا چاند افق عالم پر نمودار ہو گیا اور یہ چاند گواہ ہے کہ کبھی اس چاند نے اہل بیت رسول کے عاشقوں کو اس عالم میں نہیں دیکھا ہے کہ یہ طلوع ہوا ہو اور اہل بیت کے عشاق خوشی منا رہے ہیں. کبھی اس چاند نے نہیں دیکھا کہ اہل بیت سے عشق کرنے والے اس چاند کے طلوع ہو جانے کے بعد محرم الحرام کی چاند کے طلوع ہو جانے کے بعد کبھی خوشی مناتے ہو. اس لیے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جب آپ نے دیکھا جب سے محرم کا چاند نمودار ہوا جب سے چاند نظر آیا ہمارے تن پر سیاہ لباس آ گئے. ہمارے یہاں پر گھروں کا شیڈیول اور روٹین چینج ہو گیا. اتنے سارے ایسے گھر ہیں کہ جن میں اب کھانا نہیں پکے گا. کتنے ایسے گھر ہیں کہ جن میں اب چولہا نہیں چلے گا. اگر بیٹھیں گے تو حسین ابن علی کے فرش پر بیٹھیں گے اور کھائیں گے تو حسین ابن علی کا تبرک کھائیں گے. اور کیا بیان کیا جائے زمین پر مولا حسین علیہ السلام کا غم تو منایا جاتا ہی ہے اور اگر ایک شخص بھی نہ رہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا غم برپا نہ کرنے والا ہو یا کرنے والا ہو ایک بھی ایسا نہ رہے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ کبھی یہ عزاداری رکنے والی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر زمین پر ایک بندہ بشر بھی وفادار نہ رہا تو پروردگار عالم آسمانوں پر کیا انتظام کرتا ہے اپنے حسین کی عزاداری کا ذرا وہ سن لیجیے ہمارے. اور یہی ہمارے آج کی اس پہلی تمہیدی گفتگو کا آغاز بھی ہوتا ہے. جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے نا عزیزو تو پروردگار عالم آسمانوں پر افلاک پر آقا حسین ابن علی کا خون آلودہ کرتا آویزہ کر دیتا ہے اور فرشتوں کو آواز دی جاتی ہے اے فرشتوں آ جاؤ اور اس کرتے کے گرد جمع ہو جاؤ. فرشتے آتے ہیں اور اس کرتے حسین ابن علی کے گرد کے جو چاک ہے کہیں سے تیر کا کوئی نشان لگا ہوا ہے کہیں پر خنجر کا نشان ہے کہیں سے کیا پھٹا ہوا ہے کہیں پر مولا کے لہو کا نشان ہے. اس کرتے کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. کوئی روتا ہے کوئی کریا کرتا ہے کوئی فغاں کرتا ہے کوئی بکا کرتا ہے کوئی شیون کرتا ہے روتا ہے. پروردگار عالم نے مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری کا آغاز آقا کے خون آلودہ کرتے کو آسمانوں پر آویزہ کر کے ایسے کروایا کہ مولا کا کرتا معلق کیا گیا عرش پر اور فرشتوں کو لا کر کھڑا کر کے رلایا گیا. اب ہم سے کوئی یہ نہ پوچھے
کہ روتے کیوں ہو؟ اس لیے کہ یہ سنت الہیہ ہے. فرشتے بھی امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر روئے ہیں. پروردگار عالم نے انہیں بلا کر عزا برپا کروائی ہے حق حسین کی. ملائکہ نے گریہ کیا، جنات گریہ کرتے ہیں، اور کوئی ایسا نبی مرسل نہیں گزرا، کوئی ایسا نبی مقرب نہیں گزرا، کوئی ایسا ملک مقرب نہیں گزرا کہ جس کو حسین ابن علی کا ذکر کر کے پروردگار عالم نے رلایا نہ ہو. آپ دیکھیے یہ ہمارے پاس جو تاریخ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی دیکھ لیجیے، حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ دیکھ لیجیے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ دیکھ لیجیے. آقا مولا ابو الحسن سلطان العرب والعجم آقا کی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے کہ جب محرم نمودار ہوتا تھا، محرم کا چاند بلند ہوتا تھا آسمانوں پر، تو میں نے اپنے بابا اسیر بغداد باب الحوائج کاظم آل محمد علیہ السلام کو کبھی ہنستا مسکراتا نہیں دیکھا. اور جیسے جیسے ایام گزرتے تھے اور عاشور کا دن قریب ہوتا تھا، جب عاشور کا دن آ جاتا تھا تو میرے بابا سرکار آقا موسیٰ کاظم علیہ السلام اتنا روتے تھے، اتنا گریہ کرتے تھے، اور جملہ کہتے تھے کہ ہائے یہی وہ دن ہے کہ جس دن میرے دادا حسین ابن علی کو کربلا کی زمین پر 3 دن کی بھوک و پیاس کے ساتھ بے دردی سے مار دیا. ایک مرحلہ اور آگے بڑھ جائیے. یہ آغاز کہاں سے ہوا؟ ہم اور آپ روتے کیوں ہیں؟ میں نے براہ راست گفتگو کا آغاز کر دیا، کوئی الجھن تو نہیں؟ اس لیے کہ یہ اتنا مہم امر ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اتنا مہم موضوع ہے کہ جس کو بلا تمہید ذکر کیا جانا چاہیے. اس لیے جو بدیہیات ہوتے ہیں نا، سورج نکلا ہے، اجالا ہے، تو آپ سب کہیں گے کہ دن ہے. اگر کوئی کہے کہ رات ہے تو یقین کریں گے. اسی طرح سے اگر کسی روتے ہوئے شخص کو کوئی آ کر ٹوکے کہ روتے کیوں ہو، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کسی کو دن میں کہنا کہ اس وقت رات ہو رہی ہے. یہ سوال تو پیدا ہو رہا ہے کہ روتے کیوں ہو، اور یہ رونا کس سوال کا جواب ہے؟ ایک ایسا سوال تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ جس کے جواب میں آج تک ایک قوم ہے کہ جو حسین پر روتی ہے. آپ سمجھتے ہیں وہ کون سا سوال ہے؟ وہ سوال ہے ماں کا. اور یہ وہ دکھیاری ماں ہے کہ جس ماں نے چکیاں پیس کر اپنے اس بیٹے کو پالا تھا. جس دن آمد حسین ابن علی ہوئی ہے، نواسہ نانا کی گود میں ہنستا ہوا رسول اپنے نواسے کو دیکھ کر رونے لگا. ماں کا دل بے قرار ہوا. ماں نے پوچھا کہ بابا خوشی کا دن ہے، بیٹے کی آمد ہے، آپ کے گود میں آپ کا نواسا ہے، تو رونے کی کیا بات ہے؟ میرا دل کٹ رہا ہے، آپ بتائیے کہ کیوں رو رہے ہیں؟ اے بیٹا فاطمہ، یہ جو میرا حسین ہے نا، ابھی جبریل یہ خبر دے گئے ہیں کہ اسی میرے نواسے، اسی میرے بیٹے کو، میں بیٹا کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، آگے آنے والے دنوں میں اس بات کی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ حسن و حسین رسول کے نواسے نہیں، رسول کے بیٹے ہیں. فرمائے یہ جو میرا بیٹا ہے حسین، اسے 3 دن کی بھوک و پیاس کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا. اچھا جناب سیدہ نے سنا، ایک مرتبہ رونے لگے اور تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ پوچھا بابا آپ ہوں گے میرے بیٹے کے اس مشکل وقت میں؟ آپ ہوں گے؟ کہا میں نہ رہوں گا. کہا کہ آپ نہ ہوں گے تو کیا علی ہوں گے؟ علی بھی نہ ہوں گے. کہا ان کا بھائی بڑا بھائی حسن ہوگا؟ بیٹا زہرا حسن بھی نہ ہوگا. اب ذرا سوچیے گا کہ ماں نے کیا خواہش کی ہے، اور اس وقت کی جس وقت دکھی دل سے ماں کی کوئی خواہش نکلے گی خدا اسے پورا نہیں کرے گا. اور وہ ماں زہرا جیسی ماں ہو. کیا پوچھا کہ میرے بیٹے کی مشن کو لے کے آگے کون بڑھے گا؟ اگر سوال کیا ہے زہرا مرضیہ نے، اگر کوئی سوال کیا ہے بطول مقدسہ نے، تو یہ سوال کیا ہے نانا بابا اگر آپ نہ رہیں گے کل،
علی نہ ہوں گے، میرے بیٹے کے پاس میرا بڑا بیٹا حسن نہ ہوگا، اور جب اسے قتل کر دیا جائے گا بے جرم و خطا مظلومیت کے ساتھ، تو یہ بتائیے کہ میرے اس بیٹے حسین پر روئے گا کون؟ رسول خدا نے کہا بیٹا فاطمہ فکر نہ کر، خدا ایک پوری قوم خلق کر دے گا تیری دعا کی مستجابت کے لیے۔ جس قوم کے بیٹے تیرے حسین کے بیٹوں کو روئیں گے، جس قوم کی بیٹیاں تیرے حسین کی بیٹیوں کو روئیں گی، جس قوم کے بوڑھے تیرے حسین کے بوڑھوں کو روئیں گے، جس قوم کے مرد تیرے حسین کے مردوں پر گریا کریں گے، جس قوم کی عورتیں تیرے حسین کی عورتوں پر گریا کریں گے۔ اس دعا، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جو آج تک فضاؤں میں گونج رہا ہے، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جسے ہم آج بھی گریے کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ آ جائیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں، اس لیے کہ ایام عزا کے آغاز میں کچھ روایتیں ہیں کہ جن کا پڑھا جانا بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ عزاداری کے برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ ثقافت عزاداری کو بھی برقرار رہنا ہے، اور عزاداری ایک ایسی امانت ہے کہ جس کو ہم نے نسلاً بعد نسل، جنریشن ٹو جنریشن منتقل کرنا ہے۔ یہ امانت فاطمہ زہرا کی امانت ہے، یہ امانت محمد مصطفیٰ کی امانت ہے کہ جسے ہم نے آگے نسلوں میں فارورڈ کرنا ہے۔ جب بیٹھے بچوں کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم فرض ادا پر بیٹھ رہے ہیں تو ہمیں اس لیے کہ یہ کوئی معمولی فرض نہیں ہے، اس لیے کہ یہ محفلیں کوئی معمولی محفلیں نہیں ہیں۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص مدینہ منورہ میں آقا کی خدمت اقدس میں حاضر ہے، اس حالت میں کہ ایک حلقہ بنا ہوا ہے چھٹے امام کے سامنے، ان کے کچھ شاگردوں کا، خاص اصحاب کا، مولا کے جو ایکسکلوسیو کمپینینز ہوتے تھے جو ان کے سامنے آ کر بیٹھتے تھے، مخصوص مولا کے شاگرد جو رازدار بھی ہیں، مولا کے علم کو سیکھ بھی رہے ہیں زانو قلم اس کو طے کر کے، اور مقام امامت کے سامنے تعظیم اور تسلیم کا کیا معیار ہے اسے بھی بخوبی جانتے ہیں۔ ان افراد میں سے ایک شخص نے دودھ بھیجے، سارے مل کر بابا نے بولا پھر بھی بلند سے بلندر سلام۔ ان افراد میں سے ایک فرد نے ایک دعا کی، غور سے سنیے گا، اس دعا کے جملے کیا ہیں؟ اسأل اللہ الجنہ، میں اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اچھا، یہ دعا کرنا بھی غلط نہیں ہے، اس لیے کہ دعا کرنے والا جانتا ہے کہ میں ایسی محفل میں بیٹھا ہوں کہ جس محفل میں مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی، جس محفل میں مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ چھٹے امام بیٹھے ہیں۔ تو جیسے ہی اس نے کہا اسأل اللہ الجنہ، میں اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، تو ایک مرتبہ مولا نے اسے روکا اور فرمایا کہ انتم فی الجنہ، تم جنت میں ہو۔ ذرا توجہ کیجیے گا، کیا سوال کیا؟ اسأل اللہ الجنہ، میں اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انتم فی الجنہ، تم جنت میں پہلے ہی ہو، فاسألوہ ان یخرجکم منہا، تو اس سے سوال یہ نہ کرو کہ جنت میں داخل کر دے، یہ سوال کرو کہ جس جنت میں ہو تمہیں اس جنت سے باہر نہ کر دے۔ اچھا، تو یہ تو سوال کے لیے ڈھونڈے جواب کیا ہے؟ جب یہ سوال پیدا ہوا تو ایک مرتبہ اب پلٹ کر مولا سے، امام سے، مقام عصمت سے سوال ہونے والا ہے۔ ایک صحابی مولا کا بیٹھا ہوا ہے جو کہ معصوم نہیں ہے، اور سوال کر رہا ہے جس سے کہ جو معصوم ہے، لیکن جانتا ہے کہ اگر مجھے معصوم کے سامنے سوال رکھنا ہے تو عظمت، احترام اور تقدس کو کیسے برقرار رکھنا ہوگا۔ تو پہلے سوال سے پہلے جملہ کہا، جعلنا فداک یا رسول اللہ، ہم سب جتنے بیٹھے ہم سب آپ پر قربان ہو جائیں اے رسول خدا کے بیٹے۔ نحنو فی دنیا، ہم تو دنیا میں ہیں، ہم تو جنت میں نہیں ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں انتم فی الجنت، تم سارے جنت میں ہو، تو سوال نہ کرو کہ جنت میں بھیج،
حالت میں ہو اس سے باہر نہ کر دے. اور ہاتھ جوڑ کر مقام امامت اور عصمت سے یہ سوال کر رہا ہے وہ صحابی ہے امام معصوم کہ مولا جعلنا فداک، ہم آپ پر قربان ہو جائے سب کے سب، نحنو فی دنیا، ہم دنیا میں ہیں. امام علیہ السلام نے پلٹ کر فرمایا الستم تقرون بامامتنا، کیا تم ہماری امامت کا اقرار نہیں کرتے؟ کیا تم ہماری امامت کا اقرار نہیں کرتے؟ کہا بھلا یا رسول اللہ، ہم آپ کی امامت کا، آپ کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں. کہا بس تو پھر سمجھ لو اگر تم ہماری امامت و ولایت کا وہ اللہ کی جانب سے اختیار کہ جو ہمیں دیا گیا ہے اس کا ایمان رکھتے ہو اور ہماری امامت پر یقین رکھتے ہو، اور اس کے بعد اگر ہماری محفل میں آ کر بیٹھے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ زمین کے کسی عام ٹکڑے پر بیٹھے ہو، یقین رکھنا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں آ کر بیٹھے ہو. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں آ کر بیٹھے. لہٰذا یہ نہ سوچنا کہ تم ایک کسی ایسے ایونٹ کے اندر آ کر بیٹھے ہو کہ جو ایک ریلیجس ایونٹ سے فقط. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ محفلیں ہیں کہ جن محفلوں میں شامل ہونے کے لیے ملائکہ آسمان پروردگار عالم کے پاس بار بار آنا جانا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے خدا تو ہمیں صرف اتنا اذن دے دے زمین پر جانے کے لیے کہ ہم یہاں سے اٹھیں، زمین پر وہاں جائیں جہاں حسین کی مجلس ہو رہی ہے، اور عزاداروں کے چہروں سے اپنے پروں کو مس کریں اور واپس اوپر آ جائیں. یہ مقام کن سے ملے؟ بہار الانوار کی روایت. اور پھر وہ ملائکہ آتے ہیں اور اپنے پروں کو مس کرتے ہیں عزاداروں کے چہروں سے، اور اس کے بعد جب پلٹتے ہیں نا تو حوران جنت اور خدمان جنت فرشتے، وہ فرشتے اور وہ حوریں جو ان کے ساتھ نہیں آ سکے تھے زمین پر، وہ سوال کرتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو کہ تم سے ایسی خوشبو سن رہے کہ جو ہم نے ملائکہ میں سے جو مقرب ترین ملائکہ بھی ہے نا ان کے پاس سے بھی جو خوشبو آتی ہے اس کا اس خوشبو سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. کہا یہ خوشبو ہماری نہیں ہے، ہم تو زمین پر گئے تھے اور ہم نے اپنے پروں کو عزاداروں کے چہروں سے مس کیا ہے، یہ انہی کی خوشبو ہے کہ جسے تم استشمام کر رہے ہو. سوچئے جس کا غم منانے والے عزادار کی خوشبو کا یہ عالم ہو، خود اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. لہذا بات کا آغاز جو ہوا وہ اس نقطے سے ہوا کہ عزاداری کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اپنی نسلوں تک منتقل کریں. اور اگر ممکن ہو تو اکیلے میں بیٹھ کر جو بچے کی ذہنی سطح ہے، جو بچے کا مینٹل لیول ہے، اس لیول پر اتر کر بچے کو بتائیں کہ کربلا میں ہوا کیا تھا. کوئی اضافہ کمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسی کربلا ہوئی اسے تشن میں رکھ کے ویسے ہی پہنچا دیجیے. اس کربلا نے جو کام کرنا ہوگا وہ خود کر لے گی. آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ کربلا نے کیا کرنا ہے. آپ نے اور ہم نے فقط اتنا کرنا ہے کہ کربلا کو پہنچا دینا ہے، پھر حسین جانے اور حسین کا عزادار جانے. حسین جانے حسین کا عزادار. مقصد ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ اگر اس سے بڑا کوئی مقصد ہوتا حسین ابن علی کی شہادت کا کہ ہم روئیں تو جناب سیدہ نے کر رسول اکرم سے اسی مقصد کا سوال کر دیا ہوتا. کیسا پرائم ٹائم ہے، اور اس پرائم ٹائم کی دعا آج تک چل رہی ہے، مستمر ہے وہ دعا، اس میں کوئی گیپ نہیں آیا. کیسے دور آ کر گزرے؟ بنو امیہ کا دور ہمارے سامنے، بنو عباس کا دور ہمارے سامنے، جابر اور ظالم حکمرانوں کا دور کیسا گزرا. مائیں جا رہی ہیں پورے بغداد پر، اور جا کر ایک کونے میں گوشے میں بیٹھ کر عاشور کی اثر بچوں کو کہہ رہی میں تمہیں ایک واقعہ سنا رہی ہوں، ایک داستان. اس داستان کو مجھ سے سنو اور اس داستان کو یاد کر لو. اس طرح سے یاد کرنا کہ جب تم کو سنا دوں گی تو پھر اس کے بعد میں تم سے سنوں گی. جب بچوں کو سنا دیا، اب بچوں سے پوچھا کچھ یاد رہا؟ بچے رو رہے. کیوں رو رہے تھے؟ اس لیے کہ شیش ماہ علی اصغر کے ننھے سے گلے پر اتنا بڑا تین بھالی کے تیر کے لگنے کا ذکر جو موجود تھا. تو بچے رو رہے تھے. کہا اماں کچھ یاد رہا ہے؟ تو بس جتنا یاد رہا نا اپنی مادر گرامی کو وہی سنا دو، اپنی ماں کو وہی سنا دو جو تمہیں یاد رہا. اور پھر بچوں نے بیان کیا اور ماں نے سن کر ماں نے کیا ہے
تو عزاداری تو کبھی نہیں ہوگی. لیکن عزیزان محترم، آج کی اس پہلی مجلس کا انتظام، اس کا فورورڈ کہہ لیجیے، اس کی ڈیڈیکیشن کہہ لیجیے، ہمارا موضوع تو آپ کی اذہان عالیہ کے اندر ہوگا کہ اہل بیت علیہ السلام ضامن نجات ہیں. جس دور میں ہمارا موجود ہے نا، اس میں ایک بات کا دھڑکا ہم سب کو لگا ہوا ہے کہ کیا ہماری نجات ہوگی یا نجات نہیں ہوگی، ہمارا ایمان بچ پائے گا یا نہیں بچے گا، ہمارا دین بچے گا یا ہمارا دین نہیں بچے گا، ہم خود زندہ رہیں گے یا زندہ نہیں رہیں گے. یاد رکھ لیجیے گا، اگر نجات چاہیے، دنیاوی نجات یا اخروی نجات، ایک ہی در کو آ کر تھام لیجیے، اور وہ در ہے در اہل بیت اطہار علیہ السلام. آپ سارے جو کریں درود بھیجیں محمد وعلیہ. اگر اس در کو تھام لیا تو پھر یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی ناکامی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہی تو وہ در ہے کہ جہاں سے انبیاء کی بھی مشکل کشائی ہوئی ہے. یہی وہ در ہے کہ جہاں سے انبیاء کی بھی مشکل کشائی ہوئی ہے. اور نجات کا مرکز اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار کا مرکز ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. لہذا آج کی اس مجلس کا انتصاب ذات گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رہے گا. اور پھر کل سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کا ملا جلا ذکر، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ کس طرح سے انبیاء کو نجات ملی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اس میں کیا کردار رہا، اور کب کب ایسا رہا کہ انبیاء خود چل کر آئے اہل بیت اطہار کے پاس اپنی مشکل کے حل کو حاصل کرنے کے لیے. مگر آج صرف اور صرف ایک بیوی کا ذکر سن لیجیے کہ میری خواہش ہے کہ اس پہلی مجلس کا آغاز ذات گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ہو. مومنین سننا پسند فرمائیں گے انشاءاللہ. جناب سیدہ طاہرہ وہ ذات ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نعمت ہے، کوئی ایسی نعمت نہیں ہے کہ جو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو عطا نہ کی ہو. اور غور فرمائیے، کوئی ایسی نعمت نہیں ہے کہ جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا نہ کی ہو. یہ جملہ چھوٹا جملہ ہے، یہ جملہ بہت چھوٹا جملہ ہے، اس لیے کہ یہ کہہ دینا کہ اللہ نے ہر نعمت اپنے حبیب کو عطا کی ہے، تو اللہ کے حبیب کے علاوہ بھی تو ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہر نعمت عطا کی ہے. تو افضلیت رسالت مآب کیا ہوئی؟ افضلیت رسالت مآب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی ہر نعمت کو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کی محبت میں خلق فرمایا. یعنی کوئی نعمت اگر اللہ نے خلق کی ہے تو وہ اپنے حبیب کی محبت میں خلق فرمایا. یہ دنیا رسالت مآب کی محبت میں خلق ہوئی، یہ آسمانوں کا شامیانہ رسالت مآب کی محبت میں سجا، یہ دریا رسالت مآب کی محبت میں بہائے گئے، یہ چمکتا ہوا سورج اور اس کی شعاعیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہوئی، اور ہر نعمت چل کر رسالت مآب کی خدمت میں آئی ہے. یہاں تک کہ مثال لے لیجیے قرآن کریم کی. رسالت مآب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جناب عیسیٰ انجیل اگر دینی ہے تو ایک خاص مقام پر بلایا، اور وہاں پر بلانے کے بعد پروردگار عالم نے انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی. حضرت موسیٰ کو ان کی کتاب ایک جگہ پر بلا کر، ایک بیابان میں بلا کر عطا کی. حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی کتاب ایک مقام پر بلایا، اور جہاں پر داؤد پہنچے وہاں پر حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کتاب ان تک پہنچائی. لیکن جب بات رسالت مآب کی آئی نا تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کہیں زحمت نہیں فرمانی کہیں جا کر کہ وہاں پر قرآن کریم آئے گا یا وہاں پر اس کی آیت آئے گی. آپ جہاں ہوں گے آیت قرآن کی وہیں آئے گی. اگر آپ گھر میں ہوں گے آیت گھر میں آئے گی، اگر آپ غار میں ہوں گے آیت غار میں آئے گی، اگر آپ حضر میں ہوں گے آیت حضر میں آئے گی، آپ سفر میں ہوں گے آیت سفر میں آئے گی،
اگر وطن میں ہوں گے آیت وطن میں آئے گی، آپ قیام میں ہوں گے آیت قیام میں آئے گی، آپ رکوع میں ہوں گے آیت رکوع میں آئے گی، آپ سجود میں ہوں گے آیت سجود میں آئے گی، آپ چادر کے نیچے ہوں گے آیت وہاں آئے گی، آپ عشیر میں ہوں گے آیت وہاں آئے گی، آپ کبیر میں ہوں گے آیت وہاں آئے گی۔ آپ نے زحمت نہیں فرمانی یا رسول اللہ، آپ نے نہیں زحمت فرمانی، یہ آیتیں چل کر آپ کے پاس آئیں گی۔ اچھا اب مجھے بڑا ایک تعجب ہوا جب میں نے سر الشہادتین کہ وہ جملے پڑھے جس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑے عالم ہیں برادران اہل سنت کے، تو انہوں نے لکھا کہ رسول کو اللہ نے ہر نعمت عطا کی ماں سوائے ایک نعمت کی جسے شہادت کی نعمت کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ہر نعمت دی سوائے ایک نعمت شہادت کی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر سوال کروں گا، میں سیکھنے کے لیے پوچھوں گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم نے تو یہ سنا ہے اور یہ پڑھا ہے اور ہم تک یہ پہنچا ہے کہ اگر کوئی عام مسلمان رسالت مآب کی محبت رکھ کے عام بستر پر عام موت مر جائے شہید کہلاتا ہے۔ اگر کوئی عام مسلمان محمد مصطفیٰ سرکار کی محبت دل میں رکھ کر عام بستر پر عام موت مر جائے تو شہید کہلاتا ہے۔ تو جس کی محبت میں عام موت مرنے والا شہید ہو جائے خود اس کی موت شہادت کے برابر نہیں ہوگی، شہادت سے بڑھ کر ہوگی۔ موت بھی نہیں کہنا چاہیے، شہادت ہی کہنی چاہیے۔ لیکن اس میں جو انہوں نے نتیجہ اور کنکلوژن ڈرائیو کیا ہے وہ نتیجہ یہ اخذ کیا ہے، استنباط جو کیا ہے، انہوں نے دلیل دی ہے، اور وہ دلیل یہ دی ہے کہ کسی وجہ سے انہوں نے یہ نہیں کہنا مناسب سمجھا کہ رسول کی شہادت ہے، کوئی وجہ ہوگی، پتہ نہیں کیا وجہ ہوگی، لیکن یہ نہیں لکھا کہ رسول شہید ہو۔ لیکن رسول کو شہادت سے جدا رکھنا بھی ان کو مناسب نہیں لگا، لہذا ان کو یہ کہنا پڑا کہ ہاں ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی رسول کو شہادت دی ہے اللہ نے، اور کس ذریعے کے ساتھ کس وسیلے سے دی ہے؟ دو رسول کے نواسے، اور دو ہی طریقے ہیں شہادت کے، ایک زہر سے اور ایک تلوار سے۔ لہذا پروردگار عالم نے ایک نواسے کو زہر کی شہادت دی اور اس نواسے کی شہادت کو اللہ نے رسول کی شہادت قرار دیا، اور دوسرے نواسے کو تلوار کی شہادت نصیب کی اور اس نواسے کی شہادت نہیں، اللہ نے رسول کی شہادت قرار دی۔ لہذا دونوں ہی طرح کی شہادتیں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی۔ غور کر رہے ہیں؟ ساتھ ساتھ ہے عزیزان محترم، جیسے یہ جملہ کہا تو انہوں نے تو کہہ دیا، اب اس کی جو تاریخی حیثیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ہمارا بڑا مسئلہ حل ہو گیا، ہمارا بڑا مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ اگر آپ اے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پروردگار آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ نے یہ فرمایا کہ حسن کی شہادت نہیں رسول کی شہادت ہے، اور حسین کی شہادت نہیں رسول کی شہادت ہے، تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت تو دیں گے نا کہ حسن کی شہادت نہیں رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت نہیں رسول کی شہادت ہے، تو پھر حسن کا قاتل نہیں رسول کا قاتل ہے، حسین کا قاتل نہیں رسول کا قاتل۔ اور فرماتے لہذا رسالت مآب کوئی نعمت ایسی نہیں کہ جو چل کر رسول کے بعد نہ آئی ہو، لیکن ایک ایسی نعمت تھی، بلکہ دو نعمت کہ جن خاص دو نعمتوں کو پروردگار عالم نے جب اپنے حبیب کو دینا چاہا نا تو ان نعمتوں کو نہیں نازل کیا، بلکہ رسالت مآب کو اپنے پاس عرش اولا پر بلایا۔ کیا ہے آپ کو واقعہ؟ رسول پہنچے، یہاں سے بیت المقدس سے چلے، چوتھے آسمان پر پہنچے، جبرائیل نے اذان دی، میکائیل نے اقامت دی، رسالت مآب نے سوالات انبیاء کو نماز پڑھائی، اور اس کے بعد رسالت مآب عرش اولا کی طرف سفر کرتے ہیں۔ وہاں پر شجرہ طوبہ کے قریب جا کر کھڑے ہوئے اللہ نے حکم کیا کہ اس درخت کے اس پھل سے تناول فرمائیے، اور اس کے ذریعے سے نور حضرت
فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو صلب محمد مصطفیٰ کے اندر منتقل کیا. یہی تو وجہ ہے کہ جب قرآن نازل کیا کسی کے ذریعے سے کیا تو اس لیے کہا انا انزلنا, رسول کو نبی بنایا ذریعے سے بنایا اس لیے کہا انا ارسلنا. مگر جب فاطمہ اللہ نے خود دی تو نہ انا ارسلنا کہا نہ انا کیا کہا, انا آتیناک الکوثر. اے محمد مصطفیٰ میں نے فاطمہ زہرا خود آپ کو عطا کی, خود عطا کی. انا آتینا عطا انا آتیناک الکوثر. اور ابھی مباہلہ کا دن گزرا. کون ہے یہ بھی کہ جو تشریف لے کر آئی ہے رسول کی صداقت کی گواہ بن کر, صداقت محمد مصطفیٰ کی گواہ بن کر آئی ہے جناب فاطمہ زہرا. عام بات نہیں ہے. کون محمد مصطفیٰ؟ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. یہ محمد مصطفیٰ وہ ہیں جو کچھ نہیں بولتے, یہ وہی بولتے ہیں جو وہی ہوتی ہے. جو وہی ہوتی ہے یہ وہی بولتے ہیں. ان کی صداقت کے لیے جو بی بی آئی ہے اسے فاطمہ زہرا. کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی مادر گرامی جناب مریم سلام اللہ علیہا کی گود میں گویا ہوئے. واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں صرف فضیلت حضرت زہرا کا ایک روح دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں, اور وہ روح یہ ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا جب حضرت عیسیٰ کو گود میں لے کر آئے تو تہمت لگی ان پر. لوگوں نے مریم جیسی بتول اور طاہرہ کو نہیں چھوڑا تو حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر بھی کفیل محمد مصطفیٰ تھے. اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی خدا اپنی مادر گرامی طاہرہ جناب مریم کے لیے ان کی صداقت کے گواہ بنے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک نبی اپنی مادر گرامی حضرت مریم کی صداقت کے گواہ بن گئے. مریم وہ بیوی ہے کہ جن کی صداقت کا گواہ ایک نبی بنے, اور فاطمہ اس کو کہا جاتا ہے, اس بیوی کو کہا جاتا ہے, اس طاہرہ کو کہا جاتا ہے کہ جب کسی نبی کی سچائی کے بارے میں سوال اٹھے تو وہ بیوی مباہلہ کے میدان میں اس نبی کی صداقت کی گواہ بن کر آ جائے. اس بیوی کو کہا جاتا ہے فاطمہ. لہذا اور کیا میں جناب سیدہ کی فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کروں. اب آ جائیے اہل بیت ضامن نجات. اہل بیت نے کس کس کی نجات کی ہے؟ اب ذرا پہلے ملائکہ کی نجات کا عالم سنیے اور پھر انبیاء میں سے نبی کی نجات کا ذکر کر کے بات کو مسائل کی طرف لے جائیں. سننے کے لیے آمادہ ہے مومن؟ لما اراد اللہ ان یبلو الملائکہ قد ارسل علیہم صحابا من ظلما. جب پروردگار عالم نے ملائکہ کا امتحان لینا چاہا تو ان کی طرف ایک سیاہ گھٹا کو, بادل کو بھیج دیا عرش پر جہاں پر ملائکہ رہتے اور کئی ہزاروں سالوں سے رہتے. قد ارسل علیہم صحابا من ظلما وکانت الملائکۃ لا تنظر اولها من آخرها ولا آخرها من اولها. تو ملائکہ اس سیاہ بادل کی وجہ سے پیدا ہونے والے اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے تھے, نہیں دیکھ پاتے تھے. اراد اللہ یبلو الملائکہ ارسل علیہم صحابا من ظلما قالت الملائکۃ لا تنظر اولها من آخرها ولا آخرها من اولها فقالت الملائکۃ یا الہنا و سیدنا. اے ہمارے اللہ, اے ہمارے سید, اے ہمارے سرکار, ہے ہمیں پالنے والے, جب سے تو نے ہمیں خلق کیا ہے ہم نے ایسا اندھیرا کبھی نہیں دیکھا. تو تجھے تیری عزت اور جلالت کی قسم ہے میں عربی کے الفاظ حذف کر رہا ہوں آپ کی زندگی کو دیکھتے ہوئے. رسالت جناب ملائکہ جتنے بھی انہوں نے کہا اے خدا ہمیں تو نے جب سے خلق کیا ہے تب سے ہم نے ایسا اندھیرا عرش کی بلندی پہ نہیں دیکھا. تجھے تیری عزت و جلالت کی قسم ہے کہ ہم پر سے
مصیبت کو دور فرما، اس امتحان کو ختم فرما۔ تو قال اللہ سبحانہ و تعالی و عزتی و جلالی، مجھے میری عزت و جلالت کی قسم ہے، لأفعلن، میں یقیناً اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم پر سے اس مصیبت کو دور کر دوں گا۔ تو پھر کیا کیا اللہ نے ان کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے؟ فخلق نور فاطمہ الزہرا وعلقها فی برقاء العرش، پھر اللہ نے نور حضرت زہرا کو خلق کیا اور نور فاطمہ زہرا کو عرش کی بلندی پر معلق کیا۔ فظہرت السماوات السبع والارضون السبع، تو ساتوں زمین روشن ہو گئے اور ساتوں آسمان روشن ہو گئے۔ اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندوں، اے انسانوں، اب اگر قیامت تک کہیں زمینوں میں کہیں آسمانوں میں روشنی کو دیکھنا تو اسے فاطمہ زہرا کے نور کا صدقہ سمجھنا۔ اگر کہیں پر کبھی نور روشنی نظر آئے تو یہ جاننا کہ یہ روشنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے نور کا صدقہ ہے۔ یہاں پر روایت ختم ہو گئی؟ جی نہیں، روایت یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ تو جب ان پر سے مشکل دور ہوئی تو کیا ہوا؟ فَكَانَتِ الْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَهُ وَيُقَدِّسُونَهُ، تو پروردگار عالم نے جب ان کی مشکل کو دور کر دیا تو اللہ کی تسبیح، تقدیس اور حمد کرنے لگے یہ ملائکہ۔ اور جب اللہ کی حمد کرنے لگے تو اللہ نے کیا کہا؟ اے ملائکہ، یہ جو تم میری حمد کر رہے ہو نا، یہ جو تم میری حمد و ثنا کر رہے ہو، یاد رکھنا اس کا ثواب میں اس بی بی کے محبوں کے نام لکھ دوں گا، میں اس بی بی کے شوہر سے محبت کرنے والوں کے نام لکھ دوں گا، اس بی بی کے بیٹوں سے محبت کرنے والوں کے نام لکھ دوں گا، اس بی بی کے بابا سے محبت کرنے والوں کے نام لکھ دوں گا۔ روایت کے الفاظ یہاں پر ختم نہیں ہوئے۔ اے ملائکہ، تسبیح و تقدیس و تحمید و تمجید تم کرو گے، مگر میں اس کا ثواب اس بی بی سے محبت کرنے والوں کے نام لکھ دوں گا۔ سوچئے زہرا سے محبت کرنے والوں کا یہ کیا مقام ہے، ان کی کیا معراج ہے۔ تسبیح و تقدیس ملائکہ کریں، محب فاطمہ زہرا کے نامہ اعمال میں لکھا جائے، محب فاطمہ زہرا کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ یہ کس کا مقام ہے؟ محب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ تو یہ ملائکہ کی نجات تھی، سامن فاطمہ زہرا۔ اب آ جائیے، حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا پروردگار عالم نے، اور جب اللہ نے آدم کو خلق کیا اور ساروں کو کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، کل حضرت آدم علیہ السلام کا تفصیلی بیان آئے گا۔ جب کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، اس کو جسے میں نے بنایا اس میں اپنی روح کی ہے، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، جتنے ملائکہ تھے سارے کے سارے، سب کے سب، یہی ایگزیکٹ ترجمہ ہے آیت کا، سارے کے سارے، سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے۔ حضرت آدم کے ذہن میں خیال آ گیا، دل میں خیال آ گیا کہ میں کچھ ہوں، مجھے سجدہ کروایا، تو پروردگار عالم نے وہی کی، اے آدم ذرا عرش کی طرف نگاہ کرنا، اے آدم ذرا عرش کی طرف تو نگاہ کرنا۔ اور جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ 5 انوار ہیں اور ان انوار کے نام لکھے ہوئے، اور وہ نام روایت کے اندر اصول کافی کی جلد نمبر 1 کے اندر صفحہ نمبر 201 یا 202 اس پر لکھے ہوئے پنجتن پاک کے نام۔ جانتے اس میں جملہ کیا تھا پروردگار عالم نے؟ اے آدم، تجھے فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لولاہم لما خلقتکم، اے آدم اگر یہ انوار نہ ہوتے نا جنہیں تو دیکھ رہا ہے تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ اگر یہ انوار نہ ہوتے تو آدم میں تجھے خلق نہ کرتا۔ ایک نبی خدا کی خلقت ائمہ اطہار علیہ السلام کے نور کے صدقے میں ہو رہی ہے۔ اب آ جائیے، حضرت آدم علیہ السلام 40 سال تک کیا کر رہے ہیں؟ پروردگار عالم سے توبہ و استغفار کرنے کہہ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے خدا، میں نے اپنے نفس پر، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ہمیں معاف کر دیں۔ تو پھر 40 سال کے گزرنے کے بعد جبریل امین کو وحی ہوئی، اور اس کے بعد جناب جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر حضرت آدم کے پاس آئے اور کہا کہ آدم، آپ اللہ سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن تو کر رہے ہیں، ڈائریکٹ ڈائلنگ تو کر رہے ہیں،
لیکن آپ کوئی وسیلہ اختیار نہیں کر رہے. لہذا اللہ نے مجھے وہ وسیلے کے کچھ نام سکھائے ہیں اور مجھے حکم دیا ہے کہ وہ نام آپ تک پہنچا دوں. اور وہ نام محمد و نام علی و نام زہرا و نام حسن و نام حسین. ان ناموں کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ ہوئی. یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام بخشے گئے، ان کی بخشش کی ضمانت ہوئی نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں. تو مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، آدم تو بغیر وسیلہ پنجتن کے نہ بخشے جائیں، آدمی بغیر وسیلہ پنجتن کے کیسے بخشا جائے گا؟ صلوات بھیجیے سارے نبی محمد. لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ میں نے آج بہت تیزی کے ساتھ ذکر کیا. کل سے انشاءاللہ کچھ الفاظ انبیاء اہل بیت، یہ جو جس کانٹیکسٹ میں ذکر آ رہا ہے بیک گراؤنڈ کے اندر، ایک زیارت ہے چھٹے امام علیہ السلام کی تعلیم کرتا زیارت موثوقہ، زیارت وارثہ. اس کے کچھ جملے ہوں گے کہ جو ہمارے بیان کے پس پردہ چل رہے ہوں گے. حضرت امام حسین آدم کے وارث، حضرت امام حسین علیہ السلام نوح کے وارث، حضرت امام حسین علیہ السلام ابراہیم کے وارث، موسیٰ کے وارث، عیسیٰ کے وارث. اچھا چلے مولا حسین علیہ السلام کی بات آ گئی ہے تو ایک اسی شان کی حدیث آپ کے بابا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بھی آپ کی خدمت میں رکھا ہے. حالت نام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو ان تنظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی عزمہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى عیسیٰ وإلى عیسیٰ فی زہدہ وتقواہ وإلى محمد فی کرمہ ورحمتہ فلتنظر الى علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اگر کوئی آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا عزم دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ دیکھنا چاہے، موسیٰ کی کلمت دیکھنا چاہے، محمد مصطفیٰ کی رحمت کو دیکھنا چاہے، فلتنظر الی علی ابن ابی طالب، تو اسے چاہیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھ لے. اللہ تعالیٰ نے کرم اور معجزات اور علم کے سلسلے کو جب بکھیرا تو سلسلے انبیاء کے بنے، جب اکٹھا کر دیا تو ذات علی ابن ابی طالب بن گئی. جب بکھیرا تو انبیاء کے سلسلے بنے، اور جب ایک ساتھ میں اکٹھا کر کے فضیلت کو تو وہ ساتھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بات. لہٰذا آج سلسلے گفتگو کو یہیں پر روک کر کچھ مصائب کے وہ جملے اور وہ روایتیں کہ جب مولا کا صحابی مولا کی خدمت میں پہلی محرم کو پہنچا تو مولا رضا علیہ السلام کیا عرض کرتا ہے. راوی کا نام ہے ریان ابن شبیب، اور ابن شبیب کی روایت آپ نے ضرور سنی ہے پڑھی. امام علیہ السلام کی خدمت میں یہ ابن شبیب آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ پوچھا کہ مولا آپ افسردہ ہیں، کہا آج پہلی محرم ہے، آج خود روزہ نہیں رکھا. آج کے دن حضرت زکریا کی اولاد کی دعا قبول ہوئی تھی. اور پھر فرمایا ہے ابن شبیب ہے، شبیب کے بیٹے، یاد رکھنا ہمارے جد کو بڑی ہی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا. یہ ان کی شہادت کا ایام ہے، اور جیسی ان کی شہادت ہے، جیسا ان پر ظلم کیا گیا، ویسے مظالم پروردگار عالم نے اپنے کسی نبی مرسل کسی نبی کے وسیع سے ایسا امتحان نہیں کیا کہ جیسا امتحان اللہ نے اپنے حسین ابن علی سے کیا. اور پھر فرمایا ہے ابن شبیب ان کنت باقیا علی شیء فبکی علی جدی. اے ابن شبیب ہے، ریان ابن شبیب ہے، شبیب کے بیٹے، جب کبھی تجھے کسی چیز پر رونا آ جائے نا تو یاد رکھنا ہمارے جد غریب حسین ابن علی پر گریہ کر لینا. اور پھر جو جملہ ہے بڑا قیامت کا جملہ، مولا ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ انہیں ایسے ذبح کیا گیا تھا کہ جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے.
پشت گردن کی طرف سے مولا کے خنجر چلایا گیا. عزیزان محترم ذرا سوچیے, مولا رضا علیہ السلام دیول کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم نے ہماری جد کی غربت اور ان کی مظلومیت کے لیے کوئی مرثیہ لکھا ہے؟ کہا مولا بالکل مرثیہ لکھا ہے. کہا سناؤ گے؟ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے مولا میری کیا وجہ ہے مولا, آپ کا حکم ہے میں سناؤں. اور مولا نے اسے ممبر پر بھیجا اور خود مولا فرش پر بیٹھ گئے. عزا کا فرش مولا رضا نے خود بچھایا. خدام مولا رضا کے خدمت گزار, مولا کے گھر کے نوکر وہ تشریف لے کہنے لگے یا آقا اے ہمارے مولا آپ زحمت نہ کریں, ہمیں حکم کریں, ہم آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں. کہا نہیں, یہ میرے دادا کا فرش رضا ہے, اسے رضا خود بچھائے گا. اب ذرا سوچیے کہ پردے کو آویزاں کیا گیا اور اس کے بعد مولا رضا علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے اور پڑھنے والا ٹیبل ہے, سن کر رونے والے مولا رضا. فضیل بن یسار ایک مولا کا صحابی ہے, چھٹے امام کا. چھٹے امام علیہ السلام فضیل کو بلاتے اور بلاتے کہ کیا تم مجلسیں کرتے ہو؟ اتجلسون وتتحدثون, کیا تم مجلسیں کرتے ہو, ان مجلسوں میں ہماری حدیثیں بیان کرتے ہو؟ کہا نعم یا ابن رسول اللہ, ہم بالکل مجلسیں کرتے ہیں. کہا انی لاحب تلک المجالس, میں ان مجلسوں کو پسند کرتا ہوں جن میں تم میری حدیثیں پڑھتے ہو اور جن میں تم ہمارا ذکر کرتے ہو. اے فضیل ہمارے عمل کو زندہ کرو, اس لیے کہ رحم اللہ من احیا امرنا, جو ہمارے عمل کو زندہ کرتا ہے پروردگار عالم اس پر رحمت کرتا ہے. مگر عزیزوں جب اہل بیت اطہار کے سامنے ذکر ہوا ہے نا, روایت بیان کرتی ہے کہ امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا امام صادق علیہ السلام کو جب دیکھا کہ ان کے سامنے جد غریب حسین کا ذکر کیا گیا, وہ سارا دن خاموش رہتے تھے. اس کے بعد اس دن پھر کسی سے کوئی کلام نہیں کرتے تھے, کوئی کلام نہیں کرتے تھے. روانگی کے مصائب, مولا حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑا اور مدینہ میں آپ نے ابتدائی کلام میں, ابتدائی مجلس میں یہ سنا کہ نواسے کی گود میں, نانا کی گود میں نواسا ہے. نواسا نانا کی گود میں, اور یہاں مدینہ سے رخصت ہوتے ہوئے نواسا اپنے نانا کی قبر پر آ کر ایسے گرا ہے کہ گر کر رو کر یہ کہہ رہے تھے مولا کہ اے نانا حسین کو اپنے سینے سے لگا لو, اے نانا کاش یہ قبر کھل جائے اور حسین آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں آرام کرنے لگے, آپ کے ساتھ سو جائے. بعید نہیں ہے, میرا دل یہ کہتا ہے حسین ابن علی نے اسی انداز سے کہا ہوگا کہ جیسے وقت آخر اپنی مادر گرامی زہرا سے کہا تھا, اے مادر گرامی جب تک باہوں کو پھیلا کر ایسے نہ بلا لو کہ جیسے زندگی میں بلاتی تھی چھوٹے نہ آئے گا. مگر عزیزو ایک فرق ہے, جب ایک مرتبہ حسین نانا کی قبر سے رخصت ہونے کے لیے آئے تھے نا, چھوٹے چھوٹے قدم لے کر آتے جاتے تھے. ارے ایک مرتبہ وقار و سکینت کے ساتھ چلتے جاتے تھے. جیسے ہی قبر نانا پر پہنچے ہیں خود کو قبر نانا پر گرا لیا, خوب گریا فرمایا. ارے اتنا روئے ہیں کہ حسین پر کشی کا عالم طاری ہو گیا. ارے حسین بے ہوش ہو گئے, مگر اب وقت آیا مادر گرامی کو الوداع کہنے کا. حسین بلند ہوئے, اب کوئی چھوٹے چھوٹے قدم نہیں ہے. اب حسین ایسے دوڑ کر گھٹنوں کے بل چلے جیسے چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی گود سے لپٹنے کے لیے دوڑا کرتا ہے. بس قبر زہرا پر آئے ہیں اور ایک مرتبہ خود کو قبر زہرا پر حسین نے گرایا. جیسے ہی قبر فاطمہ زہرا پر گرے, ایک مرثیہ ہے حسین کا جو لکھا گیا ہے مقاتل میں, وہ مرثیہ حسین پڑھتے جاتے ہیں, کہتے جاتے ہیں اماں حسین مدینہ رخصت کر رہا ہے, حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. عباس سے بیٹے کی آخری ملاقات ہے اماں, اب روز حشر ملاقات ہوگی. جب ایک مرتبہ حسین مولا اپنی مادر گرامی کو خدا حافظ کرتے ہیں, یہ جملے کہہ رہے ہیں, میرا دل یہ کہتا ہے کہ زہرائے غریبہ نے, زہرائے مظلومہ نے, زہرائے صدیقہ نے یہ جملے کہے ہوں گے, اے حسین تو کہاں اکیلا مدینہ سے رخصت ہونے والا ہے. ارے تو نہیں جائے گا, تیری ماں
مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کی منزلیں، زہرا اپنے مظلوم لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا. قال محمد أي منقلب ينقلبون. پروردگار کے واسطے محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما. پروردگار حاضرین مومنین جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم بنائے ہیں سب کی پریشانیوں سے، سب کے غموں سے واقف ہے. پروردگار سب کے غموں کو اجر عذاب، باعث عذاب امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں دور فرما. بارگاہ تمام مومنین مومنات کو اپنی امان عنایت فرما. پروردگار جو حق ہے ہمیں حسین بنانے کا، اس حق کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. مودت اہل بیت پیغام اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی، اس امانت کو آگے بڑھانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. پروردگار امام زمانہ کے صدقے میں مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما. امام زمانہ کے صدقے میں اس عجیب ماحول کو، اس پرآشوب ماحول کو راحت و عافیت کے ماحول میں تبدیل فرما. فرزند زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں امام کے مخلص صحابہ انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليك يا شفيع المسلمين، السلام عليكم يا عمة البقي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا عبد الله الحسين، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المصلحين، السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا معيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون برب القدوس، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان ألمان ألمان ألمان. السلام عليك يا حليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان،